وہ حضرت میاں محمد بخش صاحب کا جو سارا کلام ہے، وہ کبھی کبھی ان کا کلام سنے تو ایسے لگتا ہے جیسے پنجابی کا کوئی شیکسپیئر ہے جو کلام کر رہا ہے۔ آپ کو تو پنجابی کی قدر نہیں نا، کیونکہ زبان جو اپنی ہوئی، ہمارے لیے انگریزی بڑی زبان ہے، ہمارے لیے عربی بڑی زبان ہے، ہمارے لیے فارسی بڑی زبان ہے۔ انگریزوں سے جا کے پوچھو تو وہ کہیں گے پنجابی بھی بہت بڑی زبان ہے۔ جو اپنی زبان ہے اس کی تو قدر ہی نہیں ہوتی، نہ زبان کی قدر ہے، نہ اپنے رشتوں کی قدر ہے، نہ اپنے خاندان کی قدر ہے، دوسرے لوگوں کا خاندان نظر آتا ہے۔ جب تک اپنے خاندان کی قدر نہ ہو نا، کربلا لڑنی ہو تو پھر خاندان اپنا ہی چاہیے ہوتا ہے، اپنا ہی خاندان ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ بدر کا آغاز کرنا ہو تو اپنا ہی خاندان چاہیے ہوتا ہے، احد میں کھڑے ہونا ہو تو اپنا ہی خاندان چاہیے ہوتا ہے، اور یار خیبر فتح کرنا ہو تو پھر بھی اپنا ہی خاندان چاہیے ہوتا ہے، ادارے قائم کرنے ہو پھر بھی اپنا ہی خاندان چاہیے ہوتا ہے۔ تو اپنا خاندان جب تک قربانی نہیں دے گا، دوسرے کا خاندان آپ کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کامیابی کے تصور اپنے اپنے ہو گئے۔ میرے لیے کامیابی یہ ہے، میرے لیے کامیابی میرے بھائی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے کامیابی اس کا MNA ہو سکتا ہے کسی کے لیے کامیابی اس کا MPA ہو۔ کامیابی کا تصور اپنا اپنا ہے نا۔ کوئی سمجھتا ہے میرا DPO کے ساتھ تعلق ہو گیا میں کامیاب ہوں، کوئی کہتا ہے DCO کے ساتھ تعلق ہو گیا میں کامیاب ہوں۔ تو سگے بھائی کے ساتھ تعلق کون قائم کرے گا؟ بہن کے ساتھ تعلق کون قائم کرے گا؟ اولاد کے حق کون ادا کرے گا؟ جب تک ایسا نہیں کرو گے، میرے رب کا رحمان رب کا اعلان ہے۔ یہ جملہ، یہ محاورہ تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ یار جس بندے کو غصہ کم آتا ہو نا، جب اسے غصہ آ جائے تو پھر جاتا بھی نہیں ہے، اور جو ہر وقت غصے میں رہتا ہو تو لوگ ایک دوسرے کو آنکھ مارتے ہیں، یہ بس ابھی گیا، خیر ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے، پہلے بھی ہوتا ہے۔ جو کبھی کبھی غصے میں آئے نا، وہ بندہ بھی ہو تو اس کا غصہ جاتا نہیں ہے۔ تو رحمان غصے میں آیا تو کیا بنے گا، رحیم غصے میں آیا تو کیا بنے گا، رؤوف غصے میں آیا تو کیا بنے گا؟ تو ارشاد فرمایا یہ تعلق میں نے بنائے ہیں۔ بھائی کمزور فقیر مسکین بھی ہو سکتا ہے، بنایا تو اللہ نے۔ بہن بھی مسکین فقیر ہو سکتی ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کسی اہل معرفت نے درست کہا تھا، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، جو سمجھ جائیں، درست کہا تھا کہ الاقارب کالاقارب، یہ بھی درست کہا تھا، لیکن ہمت ہے نا، یہ بھی آپ کو نبھانا پڑے گا۔ نبھاؤ گے، الاقارب کالاقارب ہوتے ہوئے بھی نبھاؤ گے، میرا رب تمہیں جنت میں اعلیٰ منزلیں عطا فرمائے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ انعام بڑا لینا چاہتا ہے، کام چھوٹا بھی نہیں کرنا چاہتا۔ حوریں 72 پوری لینا چاہتے ہیں، کام اتنا بھی نہیں کرنا، چھوٹا سا بھی نہیں کرنا۔ جنت الفردوس لینی ہے، اعلیٰ علیین میں شامل ہونا ہے، تو اعلیٰ علیین میں شامل تب ہی ہوگے جب تمہاری زندگی میں بھی محمد رسول اللہ کا اسوہ شامل ہوگا۔ کیا میرے آقا کے مبارک کھانے میں پڑوس سے آنے والا وہ جو کوڑا تھا گرایا جاتا تھا اور آقا برداشت کرتے تھے، اور میرے آقا یہ ارشاد فرماتے تھے کہ تم جو جوار رکھتے ہو وہ اچھا جوار نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم دنیا میں بھی بہتر کرے اور آخرت میں بھی بہتر فرمائے۔ تو یہ چیزیں تو برداشت کرنا ہوتی ہیں۔ ہمارے مرشد قلب و نگاہ، جانشین حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو اخلاق ہے، یہ جو مروت ہے، یہ جو صلہ رحمی ہے، یہ 2 وے ٹریفک نہیں ہے، یہ 1 وے ہے۔ کیا آپ کہیں کو اچھا کرے گا تو ہم بھی اچھا کریں گے، برا کرے گا تو برا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ 1 وے ٹریفک ہے، کوئی جیسا بھی کرے تم اچھا ہی کرتے چلے جاؤ، تو کرنا تو پڑے گا۔ اور یہ حدیث کا ترجمہ ہے، حدیث کا ترجمہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلھا۔ کا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو مکافات عمل میں اچھا کرتا ہے، مکافات میں بدلے میں اچھا کرتا ہے کہ فلاں نے اچھا کیا تھا تو میں اچھا کروں گا۔ کا صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس کے ساتھ تعلق توڑا جائے اور وہ تعلق جوڑتا چلا جائے، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ کریم ہمیں واصل بننے کی توفیق عطا فرمائے، گھر میں بھی رشتوں کا تقدس قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر سے باہر بھی ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتوں کا احترام میرے آقا نے کیسے سکھایا؟ آقا نے رشتوں کا احترام کیسے سکھایا ہے؟ سب سے پہلے جو ذرا اندازہ کریں، میں ایک جملہ آپ کے لیے آج
سوچنے کے لیے، آپ کی فکر کے لیے آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا اندازہ کریں، جو خون کے رشتوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خون کے رشتوں کے ساتھ، جن کا خون ہی ایک ہے، جب وہ اپنے ان رشتوں سے مخلص نہیں ہے تو آپ کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا فلاں یار، ہمارا دوست، یہ وہ ہمارا بڑا مان ہوتا ہے، لیکن جو اپنے ہی خاندان کے ساتھ مخلص نہیں، اپنے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، خاندان کے رشتوں سے، وہ کسی اور کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ غزوہ حنین قبیلہ حوازن کے ساتھ ہوتی ہے۔ قبیلہ حوازن میرے رسول کی رضائی ماں کا قبیلہ ہے۔ جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ ہے۔ جنگ ہوئی، جب پتہ چلا، قیدی آئے، رسول اکرم کو پتہ چلا یہ تو میری ماں کے قبیلے کے ہیں، میرے آقا نے ماں کے احترام میں سارے قیدیوں کو آزاد فرما دیا۔ تو جو نسبی ماں کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ رضائی ماں کا کتنا، جو رضائی ماں کا اتنا احترام کرتا ہے وہ نسبی ماں کا کتنا احترام کرے گا، ان رشتوں کا کتنا احترام کرے گا۔ تو ماں کے ساتھ جتنے وابستہ رشتے ہیں، حضرت اسماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی آقا میری ماں آئی ہے، وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی مدد کر دوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مدد کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ عرض کرنے لگی آقا ابھی وہ مشرکہ ہیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ کہا نہیں، محمد تمہیں روکیں گے نہیں، جاؤ جو بھی خدمت کر سکتی ہو کرو، اللہ قیامت والے دن احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے علماء اور طلباء دوستوں، فضلاء دوستوں کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو زندگی میں بڑے مقام عطا فرمائے، آپ کو صاحب فتویٰ بنائے، صاحب قلم بنائے، آپ لوگوں کے مقدر کے فیصلے کریں، آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کریم آپ کو موقع دے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، یہاں بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں، بہت سارے فتنے ہیں۔ اگر کسی خاندان میں، فتنے والے خاندان میں، کفر والے خاندان میں رہنے والا کوئی ایک بندہ مسلمان ہو جائے تو اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اس کی تو بیوی ٹھیک نہیں، اس کے تو بچے ٹھیک نہیں، اس کا تو خاندان ٹھیک نہیں، اس کے تو سسرال ٹھیک نہیں، فلانا نہیں۔ اس نے جرت کی، کلمہ پڑھا ہے، آپ ساتھ دو، اس کے صدقے ہو سکتا اللہ پورے خاندان کو اسلام کی نعمت عطا فرما دے۔ اور میرے آقا نے حضرت اسامہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم نے دل چیر کر دیکھا ہے کہ اس نے کلمہ ڈر سے پڑھا تھا، تم نے دل چیر کے دیکھا ہے؟ تو کیا ہم نے آج سب کے دل چیر کے دیکھ لیے کہ جس نے کلمہ پڑھا کس نیت سے کلمہ پڑھا ہے؟ ہمیں اپنے کلمے کی فکر کرنی چاہیے اور جو کلمہ پڑھے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے کلمے کی برکت سے میرا رب اس کے سارے خاندان کو یہ نعمت عطا فرما دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کا احترام جو ہے وہ ہمیں سکھایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان تین چیزوں پہ عمل کرے گا اللہ اسے قیامت والے دن 2 انعام عطا فرمائے گا۔ عرض کیا گیا آقا وہ 2 انعام کون سے ہیں؟ تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا ایک تو حساب آسان ہو جائے گا اور دوسرا میرا رب اپنی رحمت سے جنت کی نعمت عطا فرما دے گا۔ حساب آسان ہو جائے تو اور چاہیے کیا؟ یہاں استاد کا حساب آسان نہیں ہوتا، یہاں ترکیب کی کلاس میں بیٹھ جائیں تو ترکیب کرنا آسان نہیں ہوتا، یہاں دکاندار کے ساتھ 10 روپے کا حساب کرنا وہ آسان نہیں ہوتا، پٹھانوں کے ساتھ حساب کرنا وہ آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم نے اگر حساب کیا تو پھر کیسے آسان ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا 2 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ارشاد فرمائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں پہ تم عمل کرو، میرا رب قیامت والے دن تمہیں یہ دونوں انعام عطا فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا توتی من حرمک وتعفو عمن ظلمک وتصل من قطعک۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تو اسے تعلق توڑے تو اسے تعلق جوڑ۔ میں محمد ضمانت دیتا ہوں حساب بھی آسان ہوگا، رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو تعلق جوڑنے والے سے جوڑنا کمال نہیں ہے، تعلق توڑنے والے سے تعلق کو جوڑنا یہ کمال ہے۔ اور پھر میاں بیوی کے رشتے میں جس طرح سید ہارون الرشید شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مولا کائنات شیر خدا سے نکاح ہوا تو دونوں آئے، رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
آگے عرض کی آقا آپ تقسیم فرما دیں ہماری ذمہ داریوں کی. جب تک خاندان میں ذمہ داریوں کی تقسیم نہ ہو تو جب خاندان ہی قائم نہیں رہے گا تو اس کے معاشرتی اثرات کہاں سے آئیں گے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا گھر کے باہر کے کام علی کرے گا اور گھر کے اندر کے سارے کام فاطمہ کرے گی. جب تک یہ اصول نبوی قائم رہا کہ گھر کے باہر کے کام مرد کرتا رہا، گھر کے اندر کے کام عورت کرتی رہی، میرا رب علی بھی پیدا کرتا رہا، غوث اعظم بھی پیدا کرتا رہا. اور جب مزاج یہ ہو جائے کہ مرد گھر والے کام کرے اور عورت باہر والے کام کرے تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا. نہ گھر والا ہوتا ہے وہ عورت کو پھر آ کے خود ہی کرنا پڑتا ہے، نہ باہر والا ہوتا وہ بھی جا کے پھر مرد کو ہی کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے جو تقسیم فرمائی ہے، اور میرے آقا پہ تو قربان ہی جائیے، آپ کے نالین پہ قربان جائیے. آقا نے فرمایا تھا گھر کے باہر کے کام مرد کرے گا، لیکن ایسا کوئی مرد آیا ہے کائنات میں جیسا آمینہ کا لال ہے، جیسا فاطمہ کا بابا ہے، جیسا حسنین کا نانا ہے، جیسا ابو بکر و عمر کا آقا ہے. میرے آقا سے بڑا کسی کا عہدہ نہیں تھا، آقا سے بڑا کسی کا منصب نہیں تھا، آقا سے بڑی کسی کی ذمہ داری نہیں تھی. آقا باہر کے کام بھی کرتے تھے، عائشہ کہتی ہیں آقا گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے. اب کوئی آقا سے بڑا مرد ہے تو وہ نہ کرے. اگر کوئی آقا سے بڑا ہے، اگر آقا ہی سب سے بڑے ہیں تو میرے آقا تو کھانا بھی بناتے تھے، کپڑے بھی سی لیا کرتے تھے، نالین بھی سی لیا کرتے تھے، پیوند بھی لگا لیا کرتے تھے، اور اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے. تو حضرات گرامی یہ رشتے تب ہی قائم رہ سکتے ہیں جب انسان ان میں اعتدال قائم کرے، توازن قائم کرے. اور میں گفتگو ختم کرتے ہوئے آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اہم ہے. گھر میں خاندان کو قائم رکھنے کے لیے بہت قریبی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اسے قائم رکھنے کے لیے ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا باقی سارے رشتے میں جتنے بھی اور رشتہ دار ہوتے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دراڑ آتی، جن کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے. پہلی تو وجہ یہ ہے کہ مرد جب اپنی زوجہ کے اعزاء و اقارب کا احترام نہ کرے تو گھر بگڑ جاتے ہیں. سسرال کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھا جائے جس طرح میرے آقا نے نبھایا ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ایسا نبھایا. عائشہ کہتی ہیں کہ وہ تو چلی گئی تھی، جب یہ خدیجہ کا تذکرہ ہوتا میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو چھلک جایا کرتے تھے. ایک دن جناب خدیجہ کی بہن آ گئی، ہمشیرہ آ گئی، رسول اکرم نے آواز سنی تو آقا رونے لگے. میں نے عرض کیا تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا ان کی آواز سن کے مجھے لگتا جیسے خدیجہ ہی آ گئی ہے. اور جب گھر میں اچھا کھانا پکتا تھا تو میرا آقا جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. ہم نے تو سسرالی خاندان کے ساتھ رشتوں کے نام بھی ایسے رکھ دیے ہیں کہ مہذب محفل میں کھڑے ہو کے آپ وہ نام نہیں بول سکتے. جو آپ کے رشتوں میں مروج ہو گئے، اس کی بہن آپ کی بہن کیوں نہیں ہو سکتی، اس کا بھائی آپ کا بھائی کیوں نہیں ہو سکتا. جب آقا نے تو ارشاد فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک پیدا کرنے والا، دوسرا جس نے بیٹی دی ہے، تیسرا تیرا استاد ہے. تو اگر وہ باپ ہو سکتا ہے، اس کا باپ وہ تو اس کی بہن بھی ہونی چاہیے، اس کا بھائی بھی ہونا چاہیے. چاہتے یہ ہو کہ تیرے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے تو اپنے سسرال کا اسی طرح احترام کرو جس طرح میرے آقا نے حکم ارشاد فرمایا. اور آخری بات جس سے خاندان آج ہر روز ٹوٹتے ہیں، ہر روز بکھرتے ہیں، وہ وراثت کی تقسیم کا مناسب نہ ہونا ہے. تو جب تک وراثت کی تقسیم اس طرح نہیں ہوگی جس طرح اللہ نے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں فرمائی ہے تو خاندان بکھرتے رہیں گے. میرے رب نے فرمایا وصیۃ من اللہ، فرمایا فریدۃ من اللہ، فرمایا نصیبا مفروضا، فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم. جب میرے رب نے اتنا ارشاد فرمایا جا کے پڑھو تو صحیح نا. نصیبا مفروضا میں میرے رب نے کیا فرما دیا، فریدۃ من اللہ میں کیا کہا. جب تک بہنوں کو حق نہیں دو گے، جب تک بیٹیوں کو حق نہیں دو گے، جب تک ذویل ارحام کو حق نہیں پہنچے گا، وراثت کی مناسب تقسیم نہیں ہوگی، اس وقت تک خاندان کا نظام قائم نہیں رہ سکتا. اور اگر آج جنت لے کے جانا چاہتے ہو تو میرے رب نے وعدے کہا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار
خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، کہ اللہ کی حد کو قائم کرو، وراثت کو اچھے انداز سے تقسیم کرو، میرا رب ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو وراثت کو تقسیم نہیں کرتا، میرے رب اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ارشاد فرمایا وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات گرامی ایک ہی نسخہ ہے، جنت لینی ہے تو اپنے رشتوں کو ان کا حق دیا کرو، اور اگر جنت سے اپنے آپ کو محروم رکھنا ہے تو پھر انسان اسی طرح